نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم آیت نمبر 47 سے آنورڈ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ پچھلا رکوع جو گزرا تھا ہمارا آیت نمبر 40 سے 46 تک، یہ جو 7 آیتیں تھیں، اس میں جو بنو اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا ان کے معاملات کا خلاصہ تھا، کرکس تھا، یہ ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا۔ اب یہاں سے اسی کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہ کرتے کیا تھے، ایسی کون سی چیزیں تھیں جو یہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ اور اب یہ ایک ایک کر کے ان کے جو معاملات ہیں وہ سب ڈیٹیل میں تو آتے رہیں گے، لیکن ہم نے اسی لیے اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ یہ حدیث ایک نظر سے گزری تو میں نے کہا یہاں بیان کر لیتے ہیں اس کو بھی۔ وَإِنَّ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، اور تمام کے تمام بنو اسرائیل میں 72 فرقے تھے، تم میں 73 فرقے ہوں گے، تم لوگ ہر وہ کام کرو، مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوئی ہے۔ اور صرف ایک فرقہ جو ہوگا کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے سوائے اس کے جو ما انا علیہ واصحابی، جو صحابہ کے طریقے پہ فرقہ ہوگا، صرف وہ کامیاب طریقہ ہوگا۔ ادر دین دیٹ ہمارے اندر بھی بہت سارے ہونے، تو وہ سمجھنے کے لیے کہ اچھا وہ کون سے فرقے ہوں گے یا کون سی ایسی باتیں ہوں گی یا کنفیوژنز ہوں گی جو یہ کرتے تھے، اس کے لیے یہ پورا پارہ الحمدللہ اگر ہم دیکھیں گے اس کے اینڈ پورا یہ فرسٹ پارہ کا اینڈ تک بنی اسرائیل کی سٹوری چل رہی ہے انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے تم لوگوں پر انعام کی، وانی، اور فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ان کے اوپر انہیں جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی وہ اپنے زمانے میں دوسری تمام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ان کی فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے گی۔ ان کی فضیلت اپنے زمانے کے تمام جو دوسری قومیں تھیں ان کے اوپر اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، اور اسی لیے اسی فضیلت کا یہاں پہ بار بار ذکر آ رہا ہے یاد دلانے کے لیے۔ لیکن پھر فائنل ان کے لیے جو معیار تھا کامیابی کا وہ تھا اب تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی وجہ سے یہ سارا یہ چل رہا ہے، کیونکہ ان کی فضیلت کی بہت جگہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے کلام میں، قرآن میں بھی آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے انہیں تمام عالمین پر انہیں حکومت دی اللہ نے، انہیں علم عطا فرمایا تمام قوموں سے زیادہ۔ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ لیکن کنتم خیر امت، یہ ہمارے لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں پر بھیجی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن اچھائی کا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے بھیجی گئی ہو، اور تم ہی بہترین، خیر امت کا مطلب ہے بہترین امت، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں، کیونکہ فرمایا وہ فضیلت اللہ نے انہیں کسی دور میں عطا فرمائی تھی، اور اس فضیلت کی اللہ یہاں بیان یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے بدلے جزا نہیں دے سکے گا۔ لفظی ترجمہ ایسے بنے گا وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کوئی جزا نہیں ہوگی، نفس، کسی نفس کے لیے، عن نفس، نفس کے بدلے، شیئا، کسی چیز میں بھی، ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہیں قبول ہوگی کسی کی بھی اس دن شفاعت، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی عدل اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ تو ظاہر ہے قیامت کا دن مراد یہاں پہ کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی آتا ہے نا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔
بہت آیتوں میں قرآن میں اس کا تو ذکر آتا ہے، اس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، اور کوئی کسی کی شفاعت بھی اس دن نہیں کر سکے گا ایک دوسرے کے لیے. اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہیں ہے، یہاں مراد عام لوگوں کی شفاعت ہے. اور کوئی عدل نہیں لیا جائے گا. عدل کا اس میں ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کا مطلب ہے فدیہ. فدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بدلہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے اگینسٹ کسی چیز کے عوض میں کوئی چیز دی جاتی ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو یعنی کہ مال لے کے اس دن سفارش نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے مال دیا اور نکل گئے. یا فدیہ، اصل فدیہ کسی کو مال اپنی جان چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے فدیہ عموماً. تو اس کا لفظی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ سے کیا. تو قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ہیں جن کے اکثر جب ہم معنی میں جاتے ہیں لفظی معنی ایک طرح سے ہوتا ہے لیکن اس کا میننگ ذرا سا ڈرائیو ہوتا ہے اور وہ آیت کے اوپر، اور اسی لیے کسی دوسرے سے پڑھنا اور سمجھنا، اسی لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے کنونشنل طریقے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کی ایک دوسری مثال عام سی سمجھ لیں، جیسے ایک لفظ ہے امن. امن کا مطلب ہے، قرآن میں بھی آتا ہے ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، لیکن آپ سورہ قاریہ پڑھیں فَأُمُّهُ حاویہ، وہاں پہ بھی لفظ ام آتا ہے لیکن امُّهُ حاویہ تو وہاں ہم ترجمہ ایسے تو نہیں کریں گے اس کی ماں حاویہ ہے، نہیں، وہ ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. تو کہیں کہیں پر ہمیں اس طرح کا قرآن کو سمجھنے کے وقت ایسا ٹائم آئے گا کہ یہ ورڈز کچھ ہوں گے ان کے ایگزیکٹ میننگ اسی طرح سے ہم ووکیبلری کے اعتبار سے نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو میننگ بیٹھے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک فصاحت اور بلاغت ہے، اس کے لیے جب آپ اس کی کتابوں میں جائیں گے تو ایسے بہت سارے اشعار اور لٹری اور پوئٹری اور پروز، یہ عربی کلچر ہے اس طرح سے. اب یہ نعمت سب سے پہلی جو سب سے بڑی نعمت تھی، اور بہت ساری اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں، اس سب سے بڑی نعمت کا ذکر سب سے پہلے اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، تم سب کو، من آل فرعون سے، آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتا تھا. یسومونکم، برا دیتا تھا تمہیں، سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب دیتا تھا. یذبح، وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے جب آتا ہے نا ایک وہ خواب دیکھا، مشہور سٹوری ہے، اور اس نے جب دیے، اس کو پتہ لگا کہ اس ایک بنو اسرائیل میں سے آئے گا جو اس کا تختہ پلٹے گا، تو اس نے رول بنایا کہ ہر سال ایک جو میل بورن ہوں گے جتنے بھی لوگ، ان سب کو قتل کرا دیا جائے گا. تو وہ یہاں اس کا بات ہو رہی ہے یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہاری تمام بیٹوں کو یذبحون، ذبح کرا دیتا تھا، قتل کرا دیتا تھا، ختم کرا دیتا تھا. ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو زندہ رہنا دیتا تھا. ایک یہ اس کا کہیں سے گزرا نظر سے، اس میں ابن کثیر میں لکھا ہوا تھا یہ جو فرعون تھا، ویسے تو ہر مختلف جو کنگڈمز ہوتے تھے ان کے جو ہیڈ ہوتے تھے ان کے ٹائٹلز ہوتے تھے، جیسے کیسر روم تھا، یا فارس جو پرشین امپائر تھا اس کا کسرا تھا. تو افریقہ وہ جو نجاشی ہوتا تھا وہاں کا ٹائٹل ایتھیوپیا تھا، کون سا کنٹری تھا، ہاں. تو اس یا طبا ان کا ٹائٹل تھا جو یمن والوں کا، وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا. تو یہ جو فرعون تھا مصر کا، اس کا نام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں بیان فرمایا ولید بن مصعب بن ریان تھا. اور اس کے بارے میں ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ مصعب بن ریان اس کو کہا جاتا تھا. یہ ایک اس وقت کا جو قبیلہ تھا ان کا، مصریوں کا، عملیق، اس میں سے تھا. اور عملیق بن عود بن ارم بن سام بن نوح، یہ اس کی ایک شجرہ نسب کہہ لیں. اور اس کی کنیت جو تھی وہ ابو مرہ تھی. اور اصل میں استخر کے جو فارسی پرشین لوگ تھے یہ ان کی نسل میں سے تھا. بہرحال جسٹ فار انفارمیشن یہ کہیں ملا تو میں نے کہا یہاں بیان کر دینا چاہیے. بہرحال اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. اس کی ایکچوئل سٹوری تو وہ اپنے ادھر ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کی تھی جب، بلکہ اس پہ آگے آتے ہیں.
ایک ویسے خارجی آپ کو علمی نقطہ یہاں پہ غور کریں، یہاں پہ لفظ آ رہا ہے ابناءکم یعنی کہ بیٹے، ٹھیک ہے، اور یستحیون نساءکم اور عورتیں. اس سے علماء نے ایک دوسرا میننگ ایک حدیث ڈرائیو کی، اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس مگر صرف اس سے ریلیٹڈ ہے تو بتا رہا ہوں. ایک حدیث آتی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتی ہے کہ میری عمر 11 سال تھی جب میرا نکاح ہوا، یا اس طرح کی بخاری شریف میں. تو اس پہ علماء نے اس کی جو انٹرپریٹیشن کی جب یہ حدیث کی، تو آپ کیونکہ اکثر آج کل کا جو ماڈرن ویسٹرن ایک لبرلائز کلچر ہے وہ اس کے اگینسٹ، اور وہ نعوذ باللہ آپ پھر حدیث کو ہی رد کر دیں اور اس طرح کی اس ڈائریکشن میں بات چلی جاتی ہے. لیکن وہاں پہ لفظ آتا ہے نساء کا، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ نساء کا بچی کے اوپر آنا، یعنی کہ یعنی ینگ ایج کی بچی کے اوپر ورڈ نساء کا آنا، یہ ثابت قرآن سے ہے. تو اس ورڈ کا اطلاق ہم اس ورڈ کو لے کے حدیث میں ورڈ نساء آ رہا ہے which proves کہ یہ ان کی ایج یہ نہیں تھی اور یہ بڑی اس وقت خاتون تھی. دیٹس ناٹ ایکچولی این آرگیومنٹ ٹو بی میڈ اوور دیر، صرف اس ایک ورڈ سے یاد آیا تو بول رہا ہوں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تم سب کے لیے بلاء من ربکم عظیم، بلا ہے، پریشانی ہے، تھی، یعنی بہت ہی تکلیف تھی، پریشانی تھی، مصیبت تھی ان کے لیے جو یہ کچھ فرعون ان کے ساتھ کر رہا تھا. ذالکم کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ ذالکم تم سب. اس دیکھیں ذالکم، ذالکا ہوتا ہے نا، ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب، تو ذالکم اس میں بلا پریشانی، اردو میں بھی آتا ہے. وانتم تنظرون، اور یہ سب کچھ تم لوگ دیکھ رہے تھے. تو یہ صرف ان کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ تمہاری ساری ہسٹری ہے، اللہ نے تمہیں نجات دلائی فرعون سے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور یہ سب معاملات کر رہا تھا، تم پہ ظلم کر رہا تھا، اور اللہ نے تمہیں نجات دلائی. یہ اسی سٹوری کی بات چل رہی ہے. آپ کا کوئی سوال تھا؟ سوری وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بالکل، وَإِذْ اور جب مِن رَبِّكُمْ عظیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ٹھیک ہے، اور جب فرقنا، فرق یعنی کہ کاٹا، سیپریٹ کر دیا، بالکل سیپریٹ کر دیا تمہارے لیے بحر یعنی سمندر کو، اس میں پانی ایک طرف ہو گیا اور دوسری طرف ہو گیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم سب کو، پس انجینا، ہم نے نجات دی، کم، تم سب کو تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کو، آل فرعون کو، تمام اس کا جو لشکر تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب یہ دیکھ رہے تھے. تو بہرحال یہ وہی واقعہ بہت مشہور ہے ظاہر ہے، لیکن علمی اعتبار سے ہم کیونکہ صرف یہ سیکھ رہے ہیں تو دو تین باتیں دیکھ لیں. ایک تو پہلی بات یہ غالباً حدیث میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، عاشورہ کا. تو اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ وہ دن تھا 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا، جس دن فرعون سے اللہ نے نجات دلائی تھی موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو. تو اس لیے یہ سیلیبریٹری ایک دن ہے ہمارے لیے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ تمہارے لیے ہے تو ہمارے لیے تو اور بڑھ کر ہے، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. اور ہمارے لیے بھی ایون محرم سے پہلے اگر کوئی واجب روزہ تھا تو وہ یہ 10 محرم کا ہی تھا. بعد میں محرم کے فرض ہو گئے اور ہمارے لیے یہ آپشنل ہو گیا، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا اس دن. اور ایک ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ایک فرینچ سائنٹسٹ کا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مورس بکائی کا، فرعون کے حوالے سے. اب دیکھیں اس نے جب یہاں تک اس کو جب جیوز ملتے تھے نا وہ یہاں تک سٹوری سناتے تھے وَإِذْ أَغْرَقْنَا کہ جی فرعون ڈوب گیا، لیکن ان کی جیوز جو بکس تھی ان کے اندر یہ تو آتا تھا کہ فرعون اینڈ میں ڈوب گیا، لیکن اس کا بعد کیا ہوا یہ نہیں نیٹ رزلٹ کسی کو پتا چلتا تھا. تو اس نے بہرحال آگے آئے گا الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا کہ آج کی یہ غرق کر دیا اللہ نے، یہاں تک تو یہ بات بیان فرما دی، لیکن آگے آئے گا کہ یہ اس غرق کرنے کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ آج کے دن میں تمہاری باڈی کو پریزرو کروں گا اور تمام کے تمام آنے والے لوگوں کے لیے اسے ایک نشانی بنا دوں گا.
اور وہ نشانی جو ڈسکور ہوئی تھی وہ 1897 میں ہوئی تھی. اس سے پہلے تک اگر وہ کوئی آیت پڑھ رہے تھے ہم لوگ مسلمان تو وہ ایمان کے لیے تو پڑھ رہے تھے, لیکن سامنے جو ایکچوئل ایویڈنس اس کا آیا ہے وہ اس ایئر میں آیا. یعنی آج ہمارے لیے وہ جتنی بڑی نشانی ہے وہ 100 سال پہلے 150 سال پہلے والے لوگوں کے لیے نہیں تھی. نہیں تو وہ باڈی اس وقت تک وہ پانی میں رہی تھی, اس کے بعد نہیں, وہ یہی اس میں میریکل ہی یہ ہے کہ وہ باڈی جب اس نے یہ مورس بکائی ایک سائنٹسٹ ہے, انہوں نے وہ ممی بھیجی ایجپٹ نے فرانس اس کی ریسرچ کے لیے, اور اس کا جو لیڈ سائنٹسٹ تھا وہ مورس بکائی, اس نے جب ریسرچ کی اور دیکھا تو اس نے یہ ڈٹرمن کیا کہ یہ باڈی, یہ جو فرعون ممی ہے یہ ڈوبنے سے مری ہے, اس کی موت ڈوبنے سے واقع ہوئی ہے. بٹ ہی واز ناٹ ایبل ٹو آنسر کہ اچھا یہ پھر ممیفائی کیسے ہو گئی, یہ پریزرو کیسے ہو گئی, یہ اس کو آنسر نہیں ملتا تھا. اور جوز کی بکس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈوبنے سے مرا ہے. یہاں تک تو بات اس نے بھی ثابت کر دی تھی کہ ڈوبنے سے مرا ہے سائنٹیفکلی, بٹ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا پریزرو کیسے. یہ پھر اس کو کسی نے ہمارے قرآن کا حوالہ دیا, الیوم ننجیک ببدن لتکون لمن خلفک آیا, کہ اس کو میں پریزرو بھی کروں گا آنے والے لوگوں کے لیے, یہ اللہ نے بیان فرمایا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ فرعون تو آج سے ہزاروں سال پہلے تھا, اس وقت جب ڈوب گیا تو اس کی باڈی اسی وقت نکل آئی تھی یا سم ویئر اراؤنڈ دیٹ ٹائم ہی کسی طرح سے اس کی باڈی اس پانی سے باہر آئی اور پریزرو ہوئی. اس پہ کوئی نہ کوئی سالٹ نمکیات وغیرہ لگے تاکہ وہ باڈی پریزرو ہو, کیونکہ وداؤٹ پریزرویشن تو وہ خراب ہو جاتی. تو یعنی کوئی ایسا یہاں پہ آنسر نہیں ہے کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, یہ تو اللہ نے ہمیں بیان فرما دیا, ہمارا ایمان ہے. بٹ واٹ ہیپنڈ از کہ اس کی باڈی اس پانی سے باہر آئی اور پریزرو ہوئی, جو اللہ نے کہا تھا کہ اس وقت کے لوگوں نے اس کو کہیں رکھا, یہ مطلب یہ لوگوں سے وہ بات پوشیدہ ختم ہو گئی, کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ جب ممی ڈسکور ہوئی ایجپٹ میں, ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ رامسیس III ہے. وہ تو ایک نارمل, بہت سارے وہاں پیرامڈز ہیں, ان میں سے ممیز نکلتی تھیں, اور وہ ان سب کو آج بھی, یہ میں نے خود دیکھی ہے, ایک دفعہ اتفاق ہوا کائرو میوزیم میں اس ممی کو دیکھنے کا, تو وہاں پہ ایسی سینکڑوں ممیز پڑی ہوئی ہیں, آپ جائیں تو آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے. اس وقت بھی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب انہوں نے ظاہر ہے اس کے آگے لکھا ہوا یہ رامسیس III, یہ وہ والا فرعون تھا. ٹائٹل سب کا فرعون ہی ہوتا تھا, تو حکمران کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا, لیکن اس پرٹیکولر فرعون کا ٹائٹل رامسیس III تھا. تو وہ پریزرو کیسے ہوئی یہ نہیں ہمیں معلوم, لیکن اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ پریزرو کروں گا اور نشانی بناؤں گا. وہ بات ضرور پوری ہوتی ہے یہاں پہ, اور وہ بات بہت ریسنٹ ڈسکور ہوئی ہے, بہت پرانی نہیں, یہ 50-60s کی غالباً بات ہوگی. ہی از اسٹل الائیو آئی تھنک, جو مورس بکائی, اس نے ایک بک بھی لکھی, دین ہی ٹرنڈ ٹو اسلام, اور اس نے ایک بک لکھی قرآن, بائبل قرآن اینڈ سائنس کے نام سے. تو وہ خیر آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. انتم تنظرون, اور تم سب یہ دیکھ رہے تھے. نظر ینظرون, نظر دیکھنے کو کہتے ہیں, ٹھیک سمجھ رہے نا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, کہ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں میں کا, اور ثم پھر اتخذتم العجل, تم نے بچڑے کو پکڑ لیا, یعنی کہ آیت ختم کر کے من بعدی وانتم ظالمون, اس کے بعد بھی, اور وانتم ظالمون, اور تم ظالموں میں سے. یہ وہ جو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس پانی سے فرعون سے کے لشکر سے نجات دلا دی. اب یہ کہیں وادی طے میں, یہ غالباً سم ویئر اراؤنڈ ساؤتھ آف فلسطین اینڈ پرابلی جارڈن کا ایریا بنتا ہے, یا نارتھ سم ویئر ادھر کا کوئی ایریا بنتا ہے وادی طے کا, جہاں کا یہ ذکر چل رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے نجات دلائی, اب یہ لوگ وانڈر کر رہے تھے اس ڈیزرٹ کے اندر. انہیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ چلو اپنا چل کے ہم وطن آزاد کرائیں, جو فلسطین ان کا جیروسلم تھا, ہم سے چل کے بیت المقدس کو آزاد کراؤ. تو یہ کہتے تھے ہم تو نہیں جائیں گے, یہ کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے, آپ آزاد کرا کے خود ہی ہمیں, بس ہم آ جائیں گے لیکن ہم لڑیں گے نہیں. تو یہ وانڈر کرتے رہے. بعض روایات میں لکھا ہے کہ 40 سال تک یہ اسی وادی میں وانڈر کرتے رہے ایٹسیٹرا. اب یہ جب وانڈر کر ہی رہے تھے, ان دا مین وائل سم ویئر اراؤنڈ دیٹ ٹائم پیریڈ, اب اس سے غالباً شروع کی ہی بالکل بات ہے کہ جب اب یہ سمندر سے نکلے ہی تھے باہر اور کچھ آگے ہی گئے ہوں گے غالباً, پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر بلایا 1 مہینے کے لیے, 30 راتوں کے لیے, کہ آ کے
آپ میرے پاس آئیں گے. اور پھر ان کو جو فیمس 10 کمانڈمنٹس ملی وہاں پہ 30 راتوں کے بعد, اس میں کیونکہ لیلۃ 40 کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ, تو وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک کنزیکٹیو روزہ رکھتے رہے, اور 31st ڈے جب ان کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوا کہ یار اللہ سے میں ملنے جا رہا ہوں, تو انہوں نے مسواک فرما لیا یا سم تھنگ لائک دیٹ. اور اس پہ اللہ نے کہا کہ نہیں, مجھے وہی تو اصل محبوب تھی چیز کہ آپ کی جو ایک قربانی تھی, تو اب آپ 10 دن تک اور روزہ رکھیں. تو اس لیے وہ پھر 40 راتیں پوری کی انہوں نے, اور وہ 40 دن تک اوپر کوہ طور پر رہے, اور فائنلی آتے ہوئے اللہ سے وہ 10 کمانڈمنٹس مشہور آپ نے سنا بھی ہے وہ لے کر آئے. لیکن جب یہ لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا اب ان کے پیچھے سے یہاں پہ سامری, اس وقت ان کی قوم میں ایک جادوگر, ایک میجیشین ہوتا تھا, اسے آپ ایلیوژنسٹ کہہ سکتے ہیں یا میجیشین کہہ سکتے ہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے حدیث میں آتا ہے, روایات میں ہم نے جو پڑھا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اس نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام جب براق پہ تشریف لے جا رہے تھے اوپر, اس جگہ کی جو مٹی تھی اس نے کہیں سے وہ لی, اور ایک لکڑی کا بچڑا یا سونا چاندی لیا, جیولریز وغیرہ لی اپنے سارے بنو اسرائیل والوں سے, اور ایک بچڑا بنایا یعنی ایک کاؤ بنائی, اور اس کے اندر پھر وہ مٹی پھونکی تو اس میں سے آواز آنے لگ گئی somehow. اور یہ جب آیا تو وہ بنو اسرائیل کے بہت سارے لوگ سمجھے کہ یہ تو اسی کو پوجا کرنا شروع کر دیں, تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. یہ ان 40 راتوں کے دوران یہ پیچھے واقعہ ہوا, تو وہاں یہاں اس کا ذکر آ رہا ہے. سامری کا بھی ذکر آگے آئے گا. اور انہوں نے بہرحال اس بچڑے کو بنا لیا. تو اس میں مین چیز ہے کہ ایلوژن کا کوئی مشکل, آپ اگر آج کل کے دور میں دیکھیں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور اس کو دیکھیں, وہ پوری اسٹیچو آف لبرٹی ایلوژن کے ذریعے آپ کے سامنے مینہٹن میں آئلینڈ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو غائب کر دیتا ہے, یا ایسے بہت سارے ہوتی ہیں ٹیکنیکس. تو جس طرح سے بھی اس نے کیا واللہ عالم, بٹ ہی کوڈ بی پرابلی ایلوژنسٹ ہوگا یا میجیشین ہوگا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر ہم نے معاف کر دیا. عفا یا عفو کہتے ہیں معاف کرنے کو, عفونا نون الف نہ آ رہا ہے نا, تو عفونا یعنی ہم نے معاف کر دیا. اس کے بعد انکم تم سب میں سے بعد ذالک, اس کے بعد بھی لعلکم تشکرون کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اور بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے واپس, تو اذ قال موسیٰ لقومہ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, خالد بھائی ہے نا ساتھی, سوری میں آج اذ آتینا موسیٰ الکتاب, سوری, اور جب ہم نے عطا کی, آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, والفرقان لعلکم تہتدون شاید کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ. کتاب فرقان سے مراد دین بھی ہو سکتا ہے, شریعت بھی ہو سکتا ہے, اور کتاب بھی ہو سکتا ہے. فرقان اصل میں کہتے ہیں فرق کرنے والے کو, جو صحیح حق اور باطل, صحیح اور غلط کے درمیان بالکل کلیئر ایک لائن ڈرا کر دے اور فرق واضح کر دے. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسی لیے عمر فاروق اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاروق کا مینس فرق کرنے والا, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. تو یہ فرقان اس میں دونوں کیوں ہے, کتاب والفرقان, اس میں دونوں ہیں نا, یعنی کتاب بھی عطا کی, کتاب یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی. اب فرقان سے مراد دو تین ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. علماء نے لکھا ہے ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دین ہے, کہ کتاب عطا فرمائی اور شریعت عطا فرمائی اور دین عطا فرمایا. اور فرقان کا ورڈ ان اٹ سیلف یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالباً لائے کہ بالکل جو حق اور باطل, صحیح اور غلط کو فرق کرنے والا تھا, وہ فرقان عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ بنو اسرائیل کے پاس کمپلیٹ جامع انسٹرکشنز نہیں تھی, یا انہیں شاید غالباً کنفیوژن ہوا ہو کسی قسم کا, کیونکہ کنفیوژن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے واپس, اور اس وقت بھی ان کے بعد ہارون علیہ السلام تو وہاں موجود تھے, اور وہ روکتے رہے ان کو, ان کی اپنی قوم کے بڑے لوگ ان کو روکتے رہے. ان کا آگے یہ معاملہ آ رہا ہے, شاید کہ تم لوگ تہتدون ہدایت پا جاؤ. انکم کا کیا مطلب ہوتا ہے, کس کا؟ ثم عفونا عنکم, سما پھر, سما تو جہاں بھی آ رہا ہے پھر, دین عفونا عنکم, ہاں ایک منٹ, عفو معافی سے ہے,
ٹھیک ہے. عفونا ہم نے معافی دی, عنکم تم میں سے. لفظی ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ ان سے, فرام, کم تم میں سے, تم سب میں سے ہم نے معافی دی. اس کی یہ ایک منٹ اگلی آیت کو کرنے دیں, آپ کو کلیئر ہوگا کہ سب میں سے کیوں. اس سے آگے اگر دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, وہ پچھلی آیت ابھی ہم نے کر لی نا, اِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور پھر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, انا بے شک, یعنی شورلی, جہاں پہ بھی لفظ انا آ رہا ہے, کم تم سب, بے شک تم سب نے, ظلمتم تم سب نے ظلم کیا ہے, انفسکم اپنے ہی نفس کے اوپر تم سب نے خود ظلم کیا ہے. کس طرح ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجل, اس عجل کو پکڑنے کے ذریعے تم سب نے اپنے اوپر ظلم کیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو پوجنے کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب فتوبوا الی باریکم, اب تو پس توبہ کرو اپنے رب, باری تعالیٰ آپ کہتے ہیں نا, باریکم اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. فقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو قتل کرو. وہاں پہ آیا نا انکم, آپ نے پوچھا نا سے, تم میں سے, تو کیونکہ اب اس میں سب نے پوجا نہیں کی تھی, تو علماء نے اس میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے تو ڈائریکٹ پوجا کی تھی ان کو تو ایبسولوٹ قتل کرنے کا آرڈر دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے. اور روایات میں ایک ابن کثیر میں یہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تمام جن لوگوں نے پوجا کی تھی وہ سامنے کھڑے ہو گئے, اور ان کی اپنی قوم والے پیچھے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا, اور یہاں تک کہ کوئی 70,000 لوگ اس دن قتل ہوئے ان لوگوں کے. یہ ایک ابن کثیر میں مجھے روایت ملی تھی. ہاں, اتخذ یتخذو, اتخذا کہتے ہیں پکڑنے کو, اخذا لینا, اتخذا پکڑنا. ہاں, جن لوگوں نے ڈائریکٹ پوجا کی تھی ان کو قتل کرو, ان کے بارے میں آ رہا ہے ان کو قتل کرو. مطلب تم سب اپنے آپ میں سے ہی اب قتل نہیں, نفس کو, ہر یہی میں عرض کر رہا ہوں, نفس کو نہیں دیکھیں. فتوبو, پہلے جو جن لوگوں نے ڈائریکٹ پوجا نہیں کی وہ لوگ توبہ کریں, ان کے اوپر بھی توبہ لازم ہے. اس سے ایک بات یہ بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ توبہ پھر بھی شرط ہے, گناہ کرنے کے بعد توبہ ضروری ہے. صرف ندامت ہو گئی وہ بھی ہے, لیکن بہتر ہے کہ انسان اس پہ توبہ بھی کرے. اور انفسکم یہ ایک قرآن کا ایک وہ کہہ لیں طریقہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, ظاہر بادشاہ کا کلام ہے, وہ ہمارا کلام ہے نہیں, تو اس میں میننگ علماء نے اسی طرح سے اس میں ڈرائیو کیا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو خود ہی قتل کرو. میننگ جن لوگوں نے پوجا ڈائریکٹ کی ہے اس بچڑے کی, اس کو اب تم سب قتل کرو, تم لوگ قوم والے ہی ان کا فیصلہ کرو, یعنی ان پہ یہ حد جاری کرو, یہ مطلب ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس. فتاب علیکم, بس توبہ کی انہوں نے اس پر, انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی, هو التواب وہی ہے تواب, اور وہی ہے الرحیم رحم کرنے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.